السلام علیکم، برکشائر انٹلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے سچویشنز ان آئی ایس ایس بی ڈیورنگ انٹرویو، جو آپ سے انیشیل اور آئی ایس ایس بی انٹرویو کے درمیان سائیکالوجسٹ اور ڈفرینٹ جو ڈپٹی اور جی ٹی اوز وغیرہ جو بھی سچویشنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان تمام سچویشنز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے پوچھنے کی، اور اس کے علاوہ مین تھنگ از ڈیٹ کہ آپ کو ان کے آنسرز کیسے کرنے ہیں۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایک دو بہت امپورٹنٹ سچویشنز ہیں جو کہ سب سے لاسٹ میں پوچھی جاتی ہیں اگر آپ کا ری انٹرویو ہو جاتا ہے۔ ری انٹرویو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اگر چانسز ہیں ریکمنڈیڈ ہونے کے تو آپ کا ایک بار پھر سے انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایشو فیل ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کو ایک بار پھر سے چیک کرنا چاہیے تو آپ کو چیک کرتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں ایک بار پھر سے، جس میں آپ کے تینوں جو بھی ہیں، آپ کا جی ٹی او، آپ کا سائیکالوجسٹ، آپ کا ڈپٹی پریزیڈنٹ تینوں ہوتے ہیں اس انٹرویو میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ تینوں آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اس ٹائم پہ کیا سچویشنز دی جائیں گی آپ کو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کریں، اس سے ہمارے کریج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ویڈیو آپ کو ویلیویبل لگے تو انہیں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ آئی ایس ایس بی سچویشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ سے نا انٹرویو میں مختلف سچویشنز پوچھتے ہیں۔ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ آپ سے تھوڑی ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا، تھوڑا اس طرح سسپینس سا کریٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک کشتی میں جا رہے ہیں سمندر میں، اور جو ہے مطلب اندھیرے کا ٹائم ہونے والا ہے، اور جو ہے آپ کی جو ہے مثال کے طور پہ کشتی ڈوبنے والی ہے، تو آپ اور آپ کا دوست ہیں اس کشتی میں، ٹھیک ہے، تو کشتی کی حالت بھی خراب ہے، تو ایک بندہ جو ہے وہ کشتی میں زندہ رہ سکتا ہے، تو آپ اپنے دوست کو نیچے پھینکیں گے کہ خود جائیں گے نیچے۔ تو ایسی سچویشنز کو ٹیکل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ اپنی جان کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ دوسروں کی۔ اس ٹائپ کی جو سچویشنز ہے اس میں آپ موسٹلی سمپل سا آنسر دے سکتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، اسی طرح ہم یہ بھی سپوز کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے تیرنا آتا ہے، تو میں سپوز کرتا ہوں کہ مجھے تیرنا آتا ہے، اور آپ کہہ دیں کہ مجھے تیرنا آتا ہے، تو میں ساتھ ہی اپنے فرینڈ جو ہے، جو میرا دوست ہے، اس کو بھی بچا لوں گا۔ دیٹس اٹ، سمپل سی بات ہے۔ سیکنڈ سچویشن دی جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دی جاتی ہے، وہ یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں، آپ ایک کشتی میں سوار ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی مدر ہیں، آپ کی سسٹر ہیں، آپ کے فادر ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ اور ایک لائف جیکٹ ہے، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ایسی سچویشنز کے دو آنسرز ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو ان کو بچانا کیوں ہے؟ کشتی ڈوبی تو نہیں، یا ڈوب تو نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی نہیں منہ سے۔ اگر ایسی بات کریں گے پھر بچانے کی بات ہے۔ ہاں، اگر آپ انہیں یہ جواب دیں گے، وہ کہیں گے ظاہر سی بات ہے کشتی ڈوب رہی ہے تبھی بچانا ہے نا، تو تب آپ انہیں ایک وہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، سپوزیشن کہ سپوز کرتے ہیں کہ مجھے تیرنا آتا ہے، میں وہ لائف جیکٹ جو ہے وہ اپنے والد کو دوں گا، جو آپ کے فادر ہیں ان کو دوں گا، اور وہ مدر کو ساتھ بچا دیں گے، کیونکہ جس نے لائف جیکٹ پہنی وہ ڈوبتا تو نہیں ہے، وہ بھی مدر کو ساتھ پکڑ لیں گے اور وہ بچا لیں گے۔ اور اسی طرح مجھے تیرنا آتا ہے تو میں اپنے بھائی کو بچا لوں گا یا بہن کو بچا لوں گا جو میرے ساتھ ہے۔ ڈیٹس اٹ، سمپل سا تھا۔ لیکن اس ٹائم پہ اگر آپ سے اچانک پوچھ لیا جائے اور آپ کو اس چیز کی پہلے سے آگاہی نہ ہو تو آپ کافی حد تک کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ تھنگ از ڈیٹ کہ آپ ایک فیملی میں بیٹھے ہیں اور آپ سے کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو، آپ کے بھائی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور آپ کے والد صاحب کو نہیں پتہ اور انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا ہے، تو آپ ان کی اپنی نظر میں ان کی عزت بنائے رکھیں گے، اور لوگوں کی نظر میں ان کی عزت کا بھی خیال کریں گے، اپنی عزت کا بھی خیال کریں گے، لیکن کون سا ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں گے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ غلطی آپ کی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک اچھا سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سچویشنز دی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو 5 کروڑ اچانک سے مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ سچویشن۔ ایسے کوشچنز میں کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کا پہلا سوال وہ آئے کہاں سے؟ جہاں سے بھی آئے تو آپ کیا کریں گے؟
پہلی بات تو مطلب اس ٹائپ کی سچویشن کی ہر بندے کی نا اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے. میں آپ کو اگر آنسر بتا دوں تو وہ اس سے آپ کی پرسنالٹی ہائپ ہو جائے گی. ہائپ مین مطلب آپ کی پرسنالٹی ڈوئل پرسنالٹی ہو جائے گی نا, کہ آپ اوریجنلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکیں گے جو آپ ہیں. اور اس طرح کا بندہ جو ہے وہ پہلے پکڑا جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈوئل پرسنالٹی کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ ایک اور جو سچویشن ہے بہت امپورٹنٹ, وہ یہ پوچھی جاتی ہے کہ یہ بہت مطلب یہ سچویشن موسٹلی جگہوں پہ پوچھی جاتی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ ہم نے بھیج دیا کسی مشن پہ, کوئی بھی مشن ہو سکتا ہے, ایئر فورس کی دے رہے ہیں, نیوی کی دے رہے ہیں, ایس ایس بی وہ آرمی کی آپ مشن پہ جا رہے ہیں, وٹ ایور. آپ کو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کسی مشن پہ بھیج دیا, اور وہاں پہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہمارے لیے یہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے لاؤ, اور آپ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے لا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ آئی ایس آئی کے بندے ہیں, اسی طرح انڈیا میں جہاں پہ ہم نے آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کرنے بھیجا تھا, وہاں پہ را کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ را کے بھی بندے ہیں. تو اگر وہاں پہ را کے بندے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا, مثال کے طور پہ آپ پکڑے گئے. اب آپ پکڑے گئے ہیں تو آپ کے لیے وہ انفارمیشن جو ہے وہ, اب انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور انہوں نے جو بھی وہ کرتے ہیں بے ہوش کیا وٹ ایور, اور آپ کی زبان کھلی تو آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ایک چھوٹی سی دروازہ سا ہے, اس دروازے کے اندر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, بالکل چھوٹی سی, وہ کھلتی ہے, اور وہاں سے ایک بہت ہی پیاری لڑکی, بہت ہی خوبصورت لڑکی انڈین, وہ آفیسر, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ سے تھوڑی سی ڈیٹیل لیتی ہے, اور آپ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اور تمہاری انفارمیشن کو صحیح سلامت جانے دوں گی اگر تم میرے ساتھ سیکس کرو. تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بات مد نظر رکھیں کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایسی سچویشنز کے 2 سے 3 آنسرز ہیں. ایک آنسر تو یہ ہے کہ دیکھیں, اپنی عزت پہ بات نہیں آنے دینی, سیلف رسپیکٹ. انفارمیشن سے زیادہ آپ کا کریکٹر امپورٹنٹ ہے. انفارمیشن اور بہت لوگ لے آئیں گے, لیکن کریکٹر جو ہے وہ نہیں آئے گا بار بار. ایک جو آفیسر ہے اس کا کریکٹر جو ہے, ایک جو اچھا انسان ہے, آفیسر بھی نہیں, ایک اچھا انسان, اس کا کریکٹر جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو آپ کا کریکٹر کو, اپنے کریکٹر کو آپ نے بچانا ہے. آپ کہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اور نہ ہو, یہ تو سراسر ایک بہانہ ہے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ میں اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کروں گا, مطلب جو اس طرح کا جو سسٹم ہے, مطلب سیکس نہیں کروں گا میں, اور میں کوئی اور وے اس کے لیے کوشش کروں گا کہ اختیار کروں. ٹھیک ہے, سیکنڈ تھنگ از دیٹ, یہ آپ کا بیسٹ آنسر ہو سکتا ہے. تھرڈ تھی, اور ایک اور سچویشن بہت امپورٹنٹ, اس کو سنیے گا. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آئی ایس ایس بی میں ہیں, اور اب آپ اپنے گھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا مطلب لاسٹ ڈے, آپ نے مطلب آئی ایس ایس بی میں آپ کو موبائل فون الاؤ نہیں ہوتے. تو آپ جب یہاں سے نکلے, آپ نے کال موبائل لیا اپنا گھر, کال کی کہ جی الحمدللہ جی میری آئی ایس ایس بی اچھی ہو گئی, اب میں گھر کی طرف آ رہا ہوں. آپ کے گھر والے کہتے ہیں جی ہم لوگ گھر پہ نہیں ہیں, ہم لوگ کہیں گھومنے جا رہے ہیں, اور ہم نے چابیاں جو ہیں وہ سامنے پڑوسی جو ہیں جو آپ کے اچھے ہوتے ہیں ان کو دے دی ہیں. مطلب کچھ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں نا, کہ آپ ان کو چابیاں وغیرہ بھی پکڑا سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں جا رہے ہیں وٹ ایور, فلانی جگہ جا رہے ہیں, تو تم آ جانا وٹ ایور. اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. آپ بہت خوش ہیں, آپ کو یہاں پہ آپ کا ری انٹرویو ہو گیا, یہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو, سائیکالوجسٹ ایک سچویشن رکھ رہا ہے کہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو گیا, اور آپ بہت خوش ہیں کہ آپ ریکمینڈ ہو جائیں گے وٹ ایور. تو اب آپ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں بڑے خوشی خوشی, اور پھر آپ سامنے سے دروازہ وغیرہ چابی لیتے ہیں اور دروازہ وغیرہ کھول کے اندر جاتے ہیں. تو جیسے ہی آپ اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو سسٹر ہے وہ ایک غیر مرد کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے. تو آپ کیا کرو گے اس سچویشن میں؟ بہت ہی امپورٹنٹ سچویشن ہے اگر دیکھی جائے تو. اب آپ خود سوچیں, اس کو پوز کر کے, اور اپنا آنسر سوچیں مائنڈ میں, جو بھی آیا تو اس کا آنسر دیں. دیکھیں, میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں. یہ سچویشن جو ہے, ایسی کوئی سچویشن نہیں دیں گے جس میں آپ کو یہ بولنا پڑے جی میں ان دونوں کا نکاح کروا دوں گا. دیٹس اے تھنگ, چلے یہ ایک اچھی بات ہے, یا میں ان دونوں کو مطلب مار دوں گا وٹ ایور. آپ وہ کہیں گے تو نہیں, بھلے ہی آپ کے دل میں یہی خیال ہو,
کہ آپ غیرت کے نام پہ قتل کر دیں گے لیکن آپ کہیں گے نہیں. سیکنڈ تھنگ یہ کہ بھائی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ہم نکاح کروا دیں گے, دیٹس آلسو اندر. لیکن تیسری چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ نے دیکھی نہیں. دیکھیں, جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو فون کر کے کہا, جب آپ نے فون کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم گھر پہ نہیں ہیں, ہم گھر پہ نہیں ہیں, ہم نے جو چابی دی ہے وہ لاک لگا کے پورے گھر کو سامنے دی ہے. اگر کوئی نہ کوئی گھر پہ ہوتا تو وہ چابی سامنے والے گھر والوں کو دیتے کبھی بھی نہ دیتے. یہ بہت امپورٹنٹ سچویشن ہے, بات کو سمجھیے گا. اس ٹائم پہ آپ سے وہ سائیکالوجسٹ اتنا بنا کے سوال پوچھے گا اور فوراً یہ سچویشن آپ کے سامنے آئی تو آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. دیکھیں, اگر آپ کی سسٹر گھر پہ ہوتی تو آپ کے پیرنٹس آپ کو یہ کہتے کہ بیٹا آگے سامنے والوں سے چابی لے لینا. وہ کچھ بھی نہ کہتے, وہ کہتے ٹھیک ہے ہم لوگ جا رہے ہیں, سسٹر گھر پہ آنا, دروازہ بجانا, وہ کھول دے گی وٹ ایور, ٹھیک ہے, اتنی سی بات ہے. تو لیکن اب دیکھیں اس نے آپ کو کس طرح گھمایا ہے, اور آپ نے 2-3 آپشنز آپ دے دیتے ہیں. غیرت کے نام پہ قتل, وہ تو ٹوٹلی ناٹ ریکمینڈ. نکاح ٹوٹلی چلیں, پھر بھی اس سے آپ کی پازیٹیو اپروچ جاتی ہے. لیکن تھرڈ تھنگ جو کہ کریٹیکل تھنکنگ یا انٹیلیجنس کا لیول جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ فوراً سے اسے بتائیں کہ بھائی جب گھر پہ کوئی ہے ہی نہیں, چابیاں سامنے والوں گھروں پہ ہیں, میں دروازہ کھول کے اندر آیا ہوں, سسٹر اندر کہاں سے آ گئی. وہ جیسے ہی آپ کو بولے گا آپ دروازہ کھول کے اندر آتے ہیں, آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سسٹر ایک غیر مرد کے ساتھ, میری بات پہ غور کرنا, غیر مرد, اس طرح جب وہ بولے گا نا تو آپ کا فوکس پیچھے ساری باتوں سے ہٹ کے غیر مرد پہ آ جاتا ہے کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے, تو آپ کیا کرو گے. دیٹس دی سچویشن. بہت زبردست قسم کی سچویشن ہے. اس کے بعد ایک اور سچویشن جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ موسٹلی لوگ بیئرڈ رکھتے ہیں نا, تھوڑا بہت خط شت اس طرح اسٹائل سا رکھتے ہیں, یا کچھ لوگوں نے تھوڑی رکھی بھی ہوتی ہے, ان کا موٹو ہوتا ہے کہ ہم رکھیں گے وٹ ایور, نہیں رکھیں گے. تو وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بیئرڈ اس طرح کیوں ہے, تھوڑا اسٹائل کیوں نہیں ہے, پوری کیوں نہیں, وٹ ایور. پھر کچھ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پراپر رکھنی ہے. پھر ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہم آرڈر دیں گے شیو کروانی پڑے گی تو آپ کیا کریں گے. موسٹلی لوگ اس پہ ہائپر ہو جاتے ہیں, نہیں یہ وہ. بھائی اس چیز پہ اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا سمپل سا آنسر ہے, دیکھیں دین جو ہے نا آپ کا دین, اس کے اندر داڑھی ہے کہ سنت ہے, لیکن داڑھی کے اندر دین نہیں ہے کہ داڑھی رکھو گے تو آپ دیندار ہو, داڑھی نہیں رکھو گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو. ایسا تو نہیں ہوتا نا, ایک علیحدہ سنت ہے. اگر آپ کی ڈیوٹی کے لیے مجھ کو کہوں کہ آپ کو کرنے پڑے سرنڈر تو ہم کر دیں گے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, آئی ول ڈو اٹ فار مائی ڈیوٹی, دیٹس اٹ, دیٹس دی سمپل آنسر. یہ مختلف سچویشنز تھی جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ اور سچویشنز بہت ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اس سچویشنز کو جو ہے وہ آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا سمجھیں, تاکہ آنے والے وقتوں میں اگر آپ سے اچانک اس طرح کے سوال پوچھے جائیں تو آپ نے اپنا فوکس کسی چیز سے نہیں ہٹانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سچویشن کی ڈیپنس کو سمجھنا ہے, کیونکہ مختلف کویسچنز جو ہیں آنسر انہی کے اندر چھپا ہوتا ہے سمپل سا, اور آپ پتہ نہیں کنوں اور سوچوں میں گم ہو کہ کون سا آنسر دے دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ سوری. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے, اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے. اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں پیج کو, اور وہاں سے جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کی ڈسکرپشن میں یوٹیوب کا لنک ہوگا, وہاں آ کے ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ یوٹیوب جو ہے ہمارا مین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ اگر ہم ورکنگ کریں تو ہمیں تھوڑا کریج ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ آڈینس جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ. اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہماری ہوگی ڈبل میننگ کویسچنز پہ جو آپ سے انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.